कराची को वफाक का हिस्सा बनाया जाए। MQM का कराची को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाने का मुतालबा। कहा जमहूरी दहशतगर्दी बंद की जाए। वज़ीर आज़म चाहते हुए भी कराची के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। वफाक मुदाखलत करे और हमें वफाक का हिस्सा बनाया जाए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 18वीं तरमीम का ड्रामा अब बंद हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। 18वीं तरमीम के ज़रिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। बल्दिया फैक्ट्री, बोरीबंद लाशों वगैरह का नाम लेकर हमें ना डराया जाए। बुल्टन मार्केट की आग किसको याद नहीं। एक वक्त में 22 इमारतों को आग लगी। हर बात का इल्ज़ाम MQM पर डाल दिया जाता है। क्या आपने कराची को उस वक्त नहीं देखा जब शहर MQM के पास था? हक बात करने वालों को ब्लैकमेल किया जाता है। 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। क्या हमने सारी इमारतें गलत बनाई? हम अपना खून और कितनी लाशें दें कि हमारी हुब्बुल वतनी पर सवाल न उठाया जाए। सानिया गुल प्लाजा आखिरी सानिया नहीं। हम क्या करें? गुल प्लाजा मुतासिरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन छठे रोज़ भी जारी। मलबे से अब तक 60 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें से 14 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। लापता अफराद की तादाद 88 है। हुक्काम के मुताबिक 48 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है। पुलिस सर्जन का कहना है कि सिंध फॉरेंसिक DNA लैब 24 घंटे काम कर रही है। बेशतर लाशें मुकम्मल नहीं, टुकड़ों की सूरत में मौसूल हुई। मजमूई तौर पर 51 वर्षा के DNA सैंपल्स लिए गए। वर्षा के सैंपल्स वालिदैन और बच्चों से तरजीही बुनियादों पर लिए गए। अवाम सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा नहीं करें। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेगी आगाह किया जाएगा। इतनी बड़ी आग है, सिर्फ शॉर्ट सर्किट का कहकर नहीं छोड़ सकते। मुकम्मल तहकीकात होंगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कौन से दरवाजे बंद थे, कौन से खुले थे, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। जिसकी भी गफलत सामने आई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। मुल्क भर का मौसम हुआ औसम। बादल आज से रंग जमाएंगे। बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश और बर्फबारी। कोयटा समेत मच, कचलाक, शोब, चमन और बुजुर्ग टॉप पर बर्फबारी। कराची में आज बारिश का इम्कान, जबकि बारिश के बाद यकबस्ता हवाएं भी चलेंगी। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। मरी में अगले 2 रोज़ तक शदीद बर्फबारी का इम्कान है। 18 इंच से ज़ायद बर्फबारी की पेशगोई के बाद मुतल्लिका इदारों को हाईलाइट कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की वजह से फ्लैश फ्लड का खतरा पैदा हो गया है। मगरिब से आने वाला ये सिस्टम 24 जनवरी तक जारी रहेगा। Today that Pakistan offers what smart capital seeks. It has young, dynamic population, it has scales, it has reform momentum, and valuation that reward courageous investors. So I had said yesterday that Pakistan tends to defy the odds, and there have been several times in recent years where there was a पाकिस्तान की मौशी सलाहियतों का एतराफ़। पाकिस्तान में सरमायाकारी इंतहाई मुनाफा बख्श करार। डावोस में पाथफाइंडर ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम आलमी इक़्तिसादी फोरम में मुनक़्क़िदा इंस्पायरिंग पाकिस्तान फोरम की पुरवक़्क़ार तक़रीब। पाकिस्तान की तरक्की, वसाइल और सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया गया। CEO AKD सिक्योरिटीज़ फरीद आलम ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। पाकिस्तान में टैलेंट और आइडियाज़ की कमी नहीं। को चेयरमैन पाथफाइंडिंग ग्रुप इकराम सहगल ने जोर दिया कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जाए। साबिक फाउंडिंग डायरेक्टर विल्सन सेंटर साउथ एशिया इंस्टीट्यूट माइकल कोगलमैन ने पाकिस्तान की बेमिसाल बेपनाह सलाहियत और वसाइल को सराहा। साबिक CEO पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड अबू बकर ने पाकिस्तान को मुस्तहकम और सरमायाकारी के लिए बड़ी मार्केट करार दिया। फोरम से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने भी इजहार ख्याल किया। goal is simple,
to promote Pakistan and investment in Pakistan. پاکستان کی ابھی امیج جو ہے لاسٹ 1-2 سال سے بہت بڑھ گئی ہے. پاکستان کا ٹیک آف ہے، جو پاکستان کا اکنامک ٹیک آف ہے، جو پاکستان کا ڈپلومیٹک ٹیک آف ہے، اس کو انہوں نے بہت واضح طور پر انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ڈاووس میں یہاں پر اجاگر کیا. ڈاووس میں عالمی اقتصادی فورم شرکا نے تقریب کو پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے اہم قرار دیا. چیئرمین پاتھ فائنڈر زرار سہگل نے بول نیوز سے خصوصی گفتگو کی. کہا کہ ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، خواہش مند ہے ملک میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری آئے. سینئر وائس چیئرپرسن MITE ہما بقائی نے بھی پاکستان کے معاشی اشاریہ مثبت قرار دیا اور وزیر اعظم سمیت قومی قیادت کی کارکردگی کو سراہا. VRG کمپنی کے CEO سلمان علی بولے آج پاکستان دنیا کے لیے انتہائی اہم ملک بن چکا ہے. اوزی گروپ کے چیئرمین عثمان شیخ نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں نجی شعبے کا انتہائی اہم کردار ہے. سوئچ کمپنی کے نوجوان چیئرمین حسین شاہ نے پہلی بار عالمی فورم پر پاکستان کی نمائندگی کی. کہا ہماری کمپنی ایک پیمنٹ پلیٹ فارم ہے، ہم وزیر اعظم کے کیش لیس ویژن پر کام کر رہے ہیں. Giving me this opportunity on Bold News to talk about Pakistan and to talk about Asia Pac. Asia Pac is a private investment firm. We have been investing in Pakistan for 10 years. Over the last 10 years, we have acquired 10 different companies, and over the 10 years, we have invested in them. We have created jobs, we have created profit growth, and we have paid a lot of taxes to the government of Pakistan. ایشیا پاک انویسٹمنٹ کے ایگزیکٹو چیئرمین سمیر چشتی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم. بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں بولے ایشیا پاک گزشتہ 10 برسوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہے اور اس دوران تجربہ غیر معمولی طور پر شاندار رہا. ایشیا پاک پاکستان میں سرمایہ کاری پر بلش نہیں بلکہ میکسیمم بلش سوچ رکھتی ہے. انہوں نے سیاسی اور عسکری قیادت کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی کاوشوں نے سرمایہ کاروں کے لیے ماحول سازگار بنایا. سمیر چشتی نے پاکستان کو دنیا کی مڈل پاور قرار دیا. بولے پاکستان واحد ملک ہے جس نے امریکہ اور چین دونوں سے بہترین تعلقات قائم کیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کی تاریخ کے پہلے گرین پولیسنگ یونٹ کا افتتاح کر دیا. پیٹرولنگ کے لیے پہلی مرتبہ الیکٹرک گاڑی متعارف. مریم نواز نے گرین پولیسنگ یونٹ کی الیکٹرک پیٹرولنگ گاڑی کا معائنہ کیا اور خود الیکٹرک وہیکل ڈرائیو بھی کی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال ایندھن کے اخراجات میں کمی اور زیرو کاربن اخراج کا باعث بنے گا، جبکہ گرین پولیسنگ صاف ستھری فضا اور گڈ گورننس کے ویژن کا عکاس ہے. کراچی کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. 2 ماہ کے اندر کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فعال کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ سیف سٹی اتھارٹی اجلاس میں گفتگو. وزیر اعلیٰ نے 200 ملین کے نظرثانی شدہ بجٹ کی منظوری دی. سیف سٹی اتھارٹی عارضی طور پر سینٹرل پولیس آفس سے کام کرے گی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حیدرآباد اور سکھر میں بھی سیف سٹی منصوبے کے لیے کام کر رہے ہیں. شرجیل نام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ سے متعلق اجلاس. نیپا چورنگی کے قریب ریڈ لائن پر بریفنگ. شرجیل میمن نے کہا منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. جدید شہری ٹرانسپورٹ کے بغیر شہر کی ترقی ممکن نہیں. BRT منصوبے کی تکمیل سے ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری آئے گی. بلوچستان میں تجاوزات کے خلاف 3000 سے زائد آپریشنز.
وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں 800 غیر قانونی پیٹرول پمپ کو سیل کیا گیا. کوئٹہ میں سرکاری زمین پر قائم اربوں مالک کا پیٹرول پمپ مسمار کیا گیا، جبکہ سرکاری زمین پر کسی قسم کا قبضہ برداشت نہیں کریں گے. عوامی زمین پر ناجائز قبضوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی. 100 انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس 1,88,000 کی سطح عبور کر گیا. پاکستان نے غزہ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی. شمولیت کی دعوت امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دی، جس کو انہوں نے قبول کیا. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو امید ہے کہ اس فریم ورک کے قیام سے مستقل جنگ بندی کے نفاذ، فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد میں نمایاں اضافے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے عملی اقدامات ممکن ہوں گے. پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت سے متعلق مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں 8 اسلامی ممالک کی جانب سے صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت کا خیر مقدم کیا. ایران کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہوگی، لیکن جوہری پروگرام بحال ہوا تو کارروائی کریں گے. صدر ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر سخت وارننگ. امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ماضی میں امریکہ کی کارروائی نے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روک دیا تھا. اگر امریکہ نے ایران کے ایٹمی نظام کو نشانہ نہ بنایا ہوتا تو ایران 2 ماہ کے اندر جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا. ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں سڑکوں پر اندھا دھن لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن ان کی جانب سے فوجی کارروائی کی دھمکی کے بعد ایرانی حکام نے سینکڑوں افراد کو پھانسی دینے کا ارادہ ترک کر دیا. ایران میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 3,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے. حکومت نے پہلی بار سرکاری طور پر ہلاکتوں کی تعداد جاری کر دی. وزارت داخلہ کے مطابق 28 دسمبر سے شروع ہونے والے مظاہروں کے دوران مجموعی طور پر 3,117 افراد ہلاک ہوئے. ان میں 2,427 افراد عام شہری اور سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی نے ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 4,902 بتائی ہے اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اصل تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. بابر اعظم کا کہنا ہے کہ سڈنی سکسز کا حصہ بن کر بہت انجوائے کیا، لیگ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، پرستاروں کی محبت اور سپورٹ پر بہت مشکور ہوں. اب نیشنل ڈیوٹی کا وقت آ گیا ہے. بابر لیگ کے 11 میچز میں صرف 202 رنز بنا سکے. ان کی خراب پرفارمنس پر خوب انگلیاں اٹھیں. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ حکومت سے مشاورت کے لیے وقت درکار ہے. ICC T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی جگہ دوسری ٹیم کو شامل کرنے کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے امین الاسلام نے کہا ہے کہ اندازہ ہے بھارت جانا بنگلہ دیشی ٹیم مینجمنٹ اور شائقین کے لیے محفوظ نہیں ہوگا. ہمارا موقف واضح ہے کہ ہمیں سری لنکا میں کھیلنے دیا جائے. ہم ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن بھارت جانا محفوظ نہیں سمجھتے. انہوں نے مزید کہا کہ جب حکومت فیصلہ کرتی ہے تو تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر فیصلہ کرتی ہے. دوسری جانب BCB نے کھلاڑیوں اور وزیر کھیل کے ساتھ آج اجلاس طلب کر لیا. اجلاس میں کھلاڑیوں سے بھارت جانے سے متعلق رائے لی جائے گی. یویفا چیمپئنز فٹ بال لیگ میں انگلش کلب لیورپول کی مارسل کے خلاف 3-0 سے کامیابی. مصری اسٹرائکر محمد صلاح کی پلینگ 11 میں واپسی. بارسلونا نے سلاویا پراگ کے خلاف 4-2 سے فتح سمیٹی. آخری 16 ٹیموں تک رسائی کے امکانات روشن کر لیے. فرمین لوپیز نے 2 گول اسکور کیے. چیلسی نے فاپاس کے خلاف 1-0 سے فتح سمیٹی. اور 4 سیڈ سربیا کے نوواک جوکووچ کی آسٹریلین اوپن ٹینس کے تیسرے راؤنڈ میں رسائی. دوسرے راؤنڈ میں اٹلی کے فرانسسکو کو اسٹریٹ سیٹ میں زیر کیا. 5th سیڈ اٹلی کے لورنزو نے بھی تیسرے راؤنڈ میں قدم رکھ دیے. ویمن سنگلز میں امریکہ کی جیسیکا نے ہم وطن کھلاڑی کو تیسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.